الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم في أمر الله عمر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی الحج کا آخری عشرہ چل رہا ہے. ذی الحج کے آخری عشرہ میں ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور آپ محرم کے جرم میں انتقال کر گئے. اس مناسبت سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خاص صفت جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس پر کچھ روشنی ڈالو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ. صحابہ کرام میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دین کے معاملے میں بہت سخت ہے. مطلب یہ کہ جہاں بھی کہیں کوئی دینی تقاضا سامنے آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کماحتو اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی عمل کرواتے ہیں. کسی سے میں کسی قسم کی نرمی کے قائل نہیں ہے. جس دن سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اللہ رب العزت نے آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا
اس وقت سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان الفاظ کے نکلنے تک کہ اللہ کے دین کے معاملے میں عمر صحابہ کرام میں سب سے زیادہ سبق ہے، یہ بات فرمانے تک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی اور پھر خود اپنی شہادت تک اس ساری زندگی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دینی احکام پر عمل کرنے اور دوسروں سے کروانے میں گزری ہے۔ آپ کی زندگی میں جگہ جگہ مختلف اوقات میں اس چیز کا مظاہرہ نظر آتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے صحابہ کرام عام کھلے طور پر زیادہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ کفار طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، مارتے پیٹتے اور کئی طریقے سے پریشان کرتے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو آپ نے کفار کو للکار کر سب کے سامنے کھلے عام عبادت کا کیا دکھا۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مشورے سے اور اللہ پاک کے حکم سے جب ہجرت کرتے ہیں باقی صحابہ بھی ہجرت کرتے، ہجرت کا حکم آ گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی تو آپ نے کھلے عام سب کے سامنے اپنے ہجرت کا اظہار کرنا اور کافروں کو کہا کہ میں جا رہا ہوں، جس نے اپنے بچے دین کروانے ہیں تو وہ آ جائے اور مجھے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو پہنچائے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ۔ مکہ فتح ہوا، بلکہ جنگ بدر ہوئی۔ بدر کے موقع پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے نوازا۔ بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے کفار کے اور 70 افراد قید ہو کے رہے۔ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، مختلف حضرات نے مختلف مشورے دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشورہ ڈالا تھا۔ آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فدیہ لے کر چھوڑا نہ جائے بلکہ ان کو قتل کیا جائے تاکہ کفار کی طاقت ٹوٹے اور مسلمانوں میں سے ہر شخص اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے۔
کیونکہ بدر میں قید ہو کے آنے والے لوگ مسلمانوں کے ہی رشتے دار تھے، کسی کا چاچا، کسی کا تایا، کسی کا پھوپھا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی، کسی کا کیا، کہ ہر رشتہ دار آپ نے کہا رشتہ دار کا بقید اپنے ہاتھ سے کرتا رکھے گا۔ اللہ رب العزت کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے بڑی پسند ہے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس رائے کا بڑے بہترین انداز سے تذکرہ فرمایا، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ کا مظاہرہ یہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ شرعی احکام میں بتدریج تبدیلی آئی۔ عورتوں کے لیے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، اور بعد میں حکم آ گیا۔ جب ابھی حکم زیادہ تفصیل سے پردے کا آیا نہیں تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چاہتے تھے اور اس رائے کا اظہار فرماتے تھے کہ مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم آنا چاہیے۔ تو واقعی اللہ رب العزت نے مسلمان خواتین کو پردے کا حکم دے دیا۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ۔ شراب لوگ پیتے تھے، اب اس کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، بتدریج شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ پہلے شراب سے نفرت دلائی گئی، پھر نماز کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے شراب پینے سے منع کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ شراب کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے حکم نازل فرما دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب حرام ہو گئی۔ واشهدهم في امر الله عمر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے دین کے معاملے میں بڑا ٹوٹو سیدھا صاف موقع رکھنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ منافقین نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، اور کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ دو حضرات کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتا تھا، لیکن تھا منافق۔ اختلاف کے موقع پر فیصلہ کروانے کی نوبت آئی تو جو یہودی تھا، چونکہ وہ اس معاملے میں سچا تھا، اس معاملے میں سچا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ اگر چاہو تو اس کا فیصلہ اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لو۔ اور یہ تو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتا تھا منافق، اس نے کہا نہیں، ہم اس کا فیصلہ کعب بن اشرف یہودی سے کروائیں گے۔ کعب بن اشرف مدینہ میں یہودیوں کا سردار تھا، چونکہ وہ اس معاملے میں جھوٹا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اندر سے کعب بن اشرف مجھے جانتا ہے میں کیا ہوں،
تو میری سائڈ لے گا، فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ وہ جو نظام یہودی تھا اس نے اس کو شرم دلائی، شرم نہیں آتی، اپنے مسلمان بھی کہتے ہو پھر بھی اپنے پیغمبر سے فیصلہ کروانے کے لیے نہیں جاتے، تو آخر کار اس کو مجبور ہو کر جانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے اپنی اپنی بات سنائی۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، تو بات کے اندر جو یہودی تھا وہ صاف گول نظر آیا، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ لیکن دوسرا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا بظاہر، وہ اس معاملے میں جھوٹا تھا، اس لیے وہ اس فیصلے میں راضی نہ ہوا، بلکہ وہ کہنے لگا باہر نکل کر جب آپ کی مجلس سے باہر آئے کہ میں تو اس کا فیصلہ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کرواؤں گا۔ وہ یہودی بڑا حیران ہوا کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے پھر بھی اپنے نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، کہتے ہیں میں نے فیصلہ نبی خطاب سے کروانا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں بظاہر کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمانوں میں شمار ہوں، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بحیثیت بظاہر مسلمان میری سائڈ لیں گے، میرے حق پہ فیصلہ کریں گے، اس لیے یہ گمان کیا۔ اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہو تو ہم فیصلہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کروا لیتے ہیں۔ دونوں حضرات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، دروازے پہ دستک میں آپ تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے۔ دونوں نے ماجرا سنایا کہ اس طرح ہمارا آپس میں اختلاف تھا، تو فیصلہ جو ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ تو یہودی کہنے لگا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں، سے نکال کہ میں عمر بن خطاب سے فیصلہ کرواؤں گا اور میں ٹھہرو پھر میں آتا ہوں۔ اندر گئے اور اپنی تلوار لے کے آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی، اور ورنہ جو حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے میرا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے۔ اب جب وہ منافق مارا گیا تو مدینہ طیبہ کے اندر جو اس گروہ کے لوگ تھے، منافق تھے، انہوں نے وہ میلہ شروع کر دیا کہ دیکھو جی عمر بن خطاب نے ہمارے بندے کو نجائز قتل کر دیا، لہذا ہمیں قصاص دلواؤ، بدلہ دلاؤ۔ ہم تو بدلہ لے گئے ہم سے، ہمارا بندہ تو وہاں گیا صلح کے لیے گیا تھا، چلو ہماری صلح کرا دو۔ عمر بن خطاب نے قتل کر دیا، حالانکہ صلح کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوں، اس لیے آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ یہ تو حضور کی توہین تھی۔ اب منافقوں نے یہ رنگ دیا بات کو، یہ رنگ دیا کہ وہ تو فیصلہ نہیں صلح کروانے کے لیے گیا تھا، صلح کی پیشکش اس نے کی، ہمارے درمیان صلح کروا دی، لہذا ہم نے نجائز قتل کیا، ہمیں اس کا بدلہ دلواؤ۔ حضور اب یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے پریشان ہو گئے، بھئی کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ساری بات کھول کے رکھ دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیات نازل فرما دی اور پوری بات کھول کے رکھ دی کہ یہ منافق، یہ حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں، اور یریدون یتحاکموا، یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ لے کے جائے طاغوت کے پاس، شیطان کے پاس، رکاب بن اشرف کے پاس، اصل تو یہ وہاں چاہتا تھا جانا ہے۔ اب جو کچھ انہوں نے کیا یہ سب شرارت ہے، اور یہ دوبارہ فیصلے کے لیے کیا تھا، بات ساری کھل گئی اور منافقین کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَمَرْ کا مظاہرہ پھر اللہ کے دین کے معاملے میں حضرت رضی اللہ عنہ نے صاحب کو سیدھی رائے رکھنے والے
بھی بندہ گڑبڑ کرتا ہے تو گڑبڑ کرنے والے کو نہیں چھوڑتے تھے، گڑبڑ کرنے والے کو چھوڑتے تھے، فوراً گھوڑا حرکت میں آ جاتا تھا۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ، اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دین کے معاملے میں کتنے صاف گو اور نہایت دو ٹوک رائے رکھنے والے تھے کہ بس اوقات اگر کسی فیصلہ کرنے میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی، کوئی بھی صحابہ کرام میں سے کوئی متوجہ کرتا ہے بات یوں نہیں یوں ہے، فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیتے اور صاف کوئی کا اعلان کرتے، ٹھیک ہے بھائی پھر مسئلہ یوں ہی ہے اگر تم کہتے ہو۔ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے جو بات زبان سے نکل گئی ہے باب اپنی غلط بات کی بھی صفائی ہی دینی ہے، اپنی غلط بات کی بھی صفائی نہیں دینی ہے۔ ایک موقع پر ایک فیصلہ تھا تو آپ نے کیا فیصلہ، تو اس میں رائے درست نہ تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف متوجہ کیا کہ بھئی مسئلہ کیوں ہے، تو آپ نے فوراً رجوع کیا، آپ نے فیصلے کو واپس لیا، فرمایا بالکل جس طرح علی کہتے ہیں مسئلہ یوں ہی ہے، اور ساتھ فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے میں نے اپنی غلط رائے سے رجوع کر کے صحیح فیصلہ کیا، علی نے مجھے متوجہ کیا، اگر علی مجھے متوجہ نہ ہوتے تو فیصلہ غلط ہو جاتا ہے اور یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ لولا علی لہلک عمر، کیسے شاندار الفاظ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی کی شان میں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے ان کو ایک خاص صلاحیت سے نوازا ہے، اللہ پاک نے شانت بڑی رکھی تھی ان میں بھی، لیکن ایک صفت کا غلبہ ہے، کیا وَأَقْضَاهُمْ عَلَيْهِ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا صحابہ کرام میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہاں جی علی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین امت مسلمہ کے پہلے چیف جسٹس تھے، فیصلوں کی بڑی اچھی صلاحیت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک جوڑا آ گیا، میاں بیوی آ گئے، اور آ کر میاں نے شکایت کی کہ یہ میری بیوی جو ہے اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ بڑا ہے، سرخ و سفید ہے، جبکہ میں نے کالا کلوٹا ہوا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میری بیوی نے گڑبڑ کی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بہت فراست کے مالک تھے۔ آپ نے وہ پوچھا ہاں بھائی خاتون سے کیا اس نے حالت حیض کے اندر تو تمہارے ساتھ کوئی مباشرت وغیرہ تو نہیں کی؟ اس نے کہا کی تھی۔ آپ نے جوتی اٹھا لی، فرمایا یہ اسی کا اثر ہے، بیوی میرے سامنے کر دی، کیسی فراست سکھا دو ٹوک بات کا فیصلہ ہے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا اور ان کی فکر اور سوچ کا نچوڑ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں ارشاد فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ کہ اللہ کے دین کے معاملے میں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ سخت دو ٹوک بیٹھ رکھنے والے عمر بن خطاب. آپ دیکھ لیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. اسی دوران آپ کو خبر ملی کہ یہ جو دریائے نیل ہے یہ سال بعد خشک ہو جاتا ہے اور یہاں کے رہنے والوں میں ایک رواج ہے تو ایک عورت کو نوجوان نئی نویلی دلہن بنا کر سجا کر اس کو دریا میں پھینکتے ہیں تو پھر دریا چل پڑتا ہے. ہر سال دریا خشک ہوتا ہے اور ایک نئی دلہن مانگتا ہے. جب یہ علاقہ فتح ہوا تو یہاں کے گورنر نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا حضرت یہ معاملہ ہے کیا کرے. دریائے نیل کا پانی جس سے پہلے خشک ہوتا ہے ایک سال بھی ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر دریا میں ڈالتے ہیں تو پھر چلتا ہے کیا کریں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خط پڑھا تو آپ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا. کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام. کیا لکھا؟ اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چلا تیری کوئی ضرورت نہیں. اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چل. لیکن یہ کام نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا تھا. اس رسم کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے یہ خط قاسم کو دیا اور جا کر کہا کہ ان کو کہنا یہ خط دریائے نیل کو ڈال دے, دریائے نیل میں ڈال دے. اب دریائے نیل کو کس کالج میں یونیورسٹی میں پڑھا تھا کہ وہ عمر کا خط پڑھ لیتا. کس کالج میں پڑھا تھا دریائے نیل؟ نہ اسکول میں نہ کالج میں کہیں بھی نہیں پڑھا. لیکن جو ہی وہ خط آیا اور وہاں کے مسلمان حکمران نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس خط کو دریائے نیل میں ڈالا. جو ہی خط کو دریائے نیل میں ڈالا تو پانی دریا کا چڑھا ہے, یعنی دریا پانی سے بھر گیا. اس وقت سے لے کر آج تک کبھی اس دریا کا پانی خشک نہیں ہوا. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو خلاف شرع رسل کے بھی اس قدر مخالف ہیں اور سیدھا دریائے نیل کو دو لوگ بات کہہ دی وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ. اللہ کے دین کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخت لوگ. کہتے کہ روم کے بادشاہ نے روم سلطنت تھی عیسائیوں کی. یہ یورپی ممالک اس میں شامل تھے, بہت بڑی ریاست تھی. روم کے بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آؤ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا رہنا سہنا کیسا ہے. اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے, عمر بن خطاب خلیفہ تھے مسلمانوں کے, تو اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں, دیکھو جا کے ان کا رہنا سہنا کیسا ہے. کیونکہ
مسلمانوں کے علاوہ جو باقی سلطنتیں تھیں تو وہاں کے جو حکمران تھے تو ان کو بہت بڑا پروٹوکول دیا جاتا اور بہت بڑا پروٹوکول لیتے تھے. جہاں بادشاہ پھر رہے فوجیں جنرل کرنل اور پتہ نہیں کیا کچھ خادم والے نوکر نوکرانیاں ہٹو بچوں کو قریب نہیں آنے دیتا تھا. ہاں جی بڑی بڑی سہولیات بڑے بڑے محلات یہ تصور تھا بادشاہ کا. اس نے کہا عمر بن خطاب کی بڑی شہرت ہے اور لوگ بڑے ڈرتے ہیں, پرندہ پر نہیں مارتا. ان کی حکومت میں مسئلہ کیا دیکھ کے تو عمر بن خطاب کا رہنا سہنا کیسا ہے. وہ مدینہ کے اندر آیا آ کر آپ کے بارے میں پوچھا تو دوسری لوگوں سے پوچھا, کچھ لائنی کا اظہار کیا. کسی نے بتایا کہ مدینہ سے باہر گئے ہیں, شاید باہر کہیں جگہ ہو. چنانچہ باہر کیا ڈھونڈتا ہوا دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ریت پر پڑے ہوئے ہیں, ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں, اور جو کوڑا تھا نا آگ کا کوڑا پٹائی کرنے والا اس پر اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے. دھوپ آپ کے چہرے میں پڑ رہی ہے اور پسینہ پسینے ہیں. 22 لاکھ مرتبہ بھی حکمرانی کرنے والا شخص جس کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ, کوئی قاتل, کوئی فوجی, کوئی گن مین, کوئی کچھ نہیں, ایسے پڑا ہوا ہے. بڑا حیران ہوا, جو آپ کو دیکھا تو ہوش آ گیا. یہ عمر جا کر بتایا دو لفظ تبصرہ کیا جس کا مفہوم یہ ہے عمر تو نے مسلمانوں میں انصاف کیا, اس معاشرے میں انصاف کیا, اور آپ سکون سے سویا پڑا ہے, آرام کر رہا ہے. کافر بھی جانتا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے. کسی کے ساتھ آج کل محرم کے مہینے میں اکٹھ ہو جائے نا, کوئی کہتا ہے نا ساری انہوں نے بے انصافی کی ہیں جب بیٹھنا. کافر کہتا ہے کہ وہ کوئی انصاف کیا ہے اور مثالی انصاف کیا ہے, تو یہ کہتا ہے بڑی بے انصافی کی. ہم یہ بیچارہ اخلاقی حالت میں اس سے بھی گرا ہوا ہے. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ, اللہ کے دین کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ہاں جی صاف گو اور بردوک رائے رکھنے والے تھے. کسی قسم کے کمپرومائز کے, ڈھیل کے, نرمی کے قائل نہیں. جس طرح آج کل ہوتا ہے تو مصلحت اس چیز میں ہے ایسا کر لو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسا نہیں کرتے تھے. آپ کی زندگی بھری پڑی ہے, بھری پڑی ہے زندگی. دو ٹوک رائے. آپ دیکھیں کمال تقویٰ, کمال پرہیزگاری ہے اس بندے کی. ہاں جی تقوی کا عالم دیکھیں, پرہیزگاری کا عالم دیکھیں, دین کا معاملہ دیکھیں. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا, ابو لؤلؤ مجوسی نے زخمی کیا, اب بستر مرگ پہ پڑے ہیں, بستر مرگ پہ پڑے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ اپنے آخری ایام, زندگی کے آخری لمحات گزار رہے ہیں. اس موقع پر بڑا عجیب واقعہ پیش ہے. کیا آپ زخمی تھے؟ آپ پر ہونا ہو, وفات سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے. ایک نوجوان لوگ آ رہے تھے
آپ سے بیمار پرسی کرنے کے لیے، حال احوال پوچھنے کے لیے ایک نوجوان آیا، آپ کی بیمار پرسی کے لیے حال احوال پوچھا، واپس جانے لگا۔ واپس جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، حالانکہ لیٹے ہوئے جانے نظر پڑی کہ اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے تھی، اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے تھی۔ فرمایا او نوجوان، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر دو۔ کیا ہونا؟ اے نوجوان، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر دے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ، اس حالت میں بھی کہ دیکھو وہ بیمار ہیں اور آخری ایام ہیں اور آخری وقت کے لمحات ہیں، صورتحال کیا ہے؟ دین کے معاملے میں بالکل نرمی اختیار کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی اعتبار سے دیکھے تو ان حضرات کو جنت کی بشارت دی ہیں، اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، ہونے پاک کی اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا مہاجروں میں سے، انصار میں سے جن لوگوں نے ایمان لانے میں پہل کی ہے اور وہ لوگ دونوں نے ان کے پیچھے لگ کر ان کی تابعداری کی، اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا۔ دیکھیں پہل کرنے والوں میں کون ہے؟ حضور نے خطاب کو اس میں شامل نہیں کرو تو کس کو کرو؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دی ہے، ان 10 میں حضرت عمر فاروق شامل ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر صحابہ کرام کو کھڑا ہونے کا موقع دیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے بدری صحابہ کرام کو خصوصی طور پر جنت کی بشارت دی، اور میں اپنی جو بھی کرے بخشے بخشائے، جو بھی کرے بخشے بخشائے ہیں۔ لیکن یہ اعتراض کرنے والے کہتے فلاں کی طرف فلاں کی طرف فلاں کی طرف، معلوم ہوا کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس مضبوط بات نہیں ہے، تو جنت کی بشارت تھے۔ ایک صحابی جو ہے حاتم بن بلتان سے کہا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے تھے کفار کے خلاف، انہوں نے ایک عورت کے ذریعے پیغام بھیج دیا کفار کہ مسلمان تمہارے خلاف تیاری کر رہے ہیں، تو زیادہ تیار ہو گئے۔ حضور کو اس بات کا علم ہو گیا، اس لیے آپ نے غالباً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایک صاحب کو بھیجا، جاؤ جا کے وہ خط پکڑو جا کے خاتون سے جا رہی ہے۔ وہ خاتون سے پوچھا خط کدھر ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ہے، دے دے خط، نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں دے۔ خیر انہیں یہاں جوڑے سے خط نکال کے دے دیا۔ تو جب معاملہ کھولا ان کا حضور نے پاس لوگ کی مجلس میں حضور نے خطاب سے دور پڑے کہ میں اس منافع کی گردن نہ اڑا دوں، تمہیں پتہ نہیں کہ بدلی یہ بدلی سے ہے؟ ہاں ان سے پوچھو ترنت کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور بس میرے یہاں بھی بچے ادھر تھے تو مجھے ان کے امان اور ان کی حفاظت کے بارے میں خطرات تھے۔ مجھے پتہ تھا کہ مسلمانوں نے تو جنگ جیتی جانی ہے، تو چلو اگر میں اتنا احسان ان پر کر دوں گا تو میرے بھی بچوں کو تکلیف نہیں پہنچائے۔ چلو میں نے اس میں سے کیا جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ کیا؟ حضور نے فرمایا جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں قتل نہ کر دوں، اس کو گردن نہ اڑا دوں، بظاہر تو حالات ایسا دینا جاسوس رکھتے ہوں گے، کہ آپ نے کیا فرمایا کہ بتا نہیں یہ بدلی ہے، ہر عمر بن خطاب خود بدلی صحابی تھے۔ یہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے
ان صحابہ کرام کو خصوصی طور پر اپنی رضا کا تمغہ عطا فرمایا، جو حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو سازش پھیلی تھی، تو حضور علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان اس کو کہا گیا، تو اللہ پاک نے اس موقع پر ان تمام صحابہ کرام کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں سب فہرست تھی۔ لقد رضی اللہ عنہ کہتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ قرآن ہے، اللہ ان سے راضی ہو گئے مومنین سے جس وقت یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ تو یوں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک کی خصوصی رضا کا اعزاز حاصل ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے کہ جگہ جگہ ایک جگہ نہیں، اس مفہوم کی آیات موجود ہیں، والذین آمنوا وہاجروا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا۔ اپنے پر پھر آگے اپنی رضا کا اعلان کیا، حضرت خوشخبری سنائی ان کے لیے، جو لوگ ایمان لائے، جو نے ہجرت کی اور جہاد کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فہرست تھے۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو خصوصی فضائل ہیں۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ ہمیں برابر نہیں مقام مرتبے میں وہ لوگ جن نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ لوگ ان صحابہ کرام سے مرتبے میں بڑے ہوئے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اب اس فضیلت میں بھی حضرت عمر بن خطاب شامل ہیں۔ ہاں جی، اس شان میں بھی حضرت عمر بن خطاب کتنی مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس خاص اعزاز میں شامل ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات باری تعالیٰ کی طرف سے رضا اور جنت کا دیا گیا۔ ایک مرتبہ پہاڑ پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی، حضرت بن خطاب اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ پہاڑ پر اور پہاڑ حرکت کرنے لگا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں رکھ کر پہاڑ مارنا ہے، پہاڑ ٹھہر جا، یہ پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق دو شہید ہیں۔ ہاں جی، اے شہید ہیں۔ اب شہید ہونے کی گواہی بھی اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہیں۔ یہ محرم کے مہینے میں جو سارا 10 دن کے اندر صحابہ کرام پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، ہاں جی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں مانتے، جب کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کہتے ہیں۔ اور شہید کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ان لوگوں کو مردہ نہ کہو کہ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، بلکہ زندہ ہے تو آپ کی زندگی کا شعور لگے۔ کیسے شاندار قرآن ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں صحابہ کرام کی خصوصی فضائل بیان کرتے ہیں۔ سورہ محمد کے اندر خصوصی فضیلت اللہ پاک نے صحابہ کرام کی یہ بیان کی کہ جو حضور کے ساتھ صحابہ ہے، یہ حضور نبی پاک
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی ہے، حضور کی محنت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی ہے، تو یہ اب تناور درخت بن گئے، ان کو دیکھ کے حضور خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں شروع فرمایا ان حضرات کے نماز روزے کے متعلق، منافقین کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ نماز کے لیے آتے تو سستی کے مار جاتے ہیں، لیکن نماز میں سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں، دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نمازیں یہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں منافق بھی پڑھتے ہیں، لیکن صحابہ کی نمازیں ایسی ہیں کہ مقصود اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنی رضا کا اعلان بھی انہیں کر دیا۔ کتنی فضیلتیں قرآن کی روشنی میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حاصل ہیں، کتنی فضیلتیں، کتنی۔ اور آگے اللہ پاک فرمائے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صحابہ کرام کی یہ شان، یہ فضیلت صرف قرآن میں نہیں بلکہ تورات انجیل میں بھی ہے۔ یعنی جہاں تورات انجیل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی پیشگوئیاں اور آپ کے خصوصی فضائل کا تذکرہ ہے، تو آپ کے صحابہ کرام کا تذکرہ بھی تورات انجیل میں موجود ہے، خود ہی اس بات کا ثبوت ہے۔ خطب بن خطاب نے بیت المقدس کا مسئلہ میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ جو آج انہوں نے جو دل چھڑا ہوا ہے اور قبضہ کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ تو خود جو اردو ہزاروں نے مسلمانوں کے سپورٹ کیا تھا بغیر لڑائی کے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران تھے، خلیفہ تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے کتابوں میں اس حکمران کی صفات لکھی ہیں جو اس بیت المقدس کو فتح کرے گا، اگر وہ صفات عمر بن خطاب میں پائی گئی تو ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس سپورٹ کر دیں گے تمہارے۔ عمر کو ہم سے ملاقات کر رہے ہیں، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے رہنما ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا اور عمر بن خطاب آ گئے۔ جب وہاں گئے تو اس علاقے میں داخل ہونے لگے تو یوں تھا کہ غلام سواری پہ سوار تھا اور خود آپ نے جانور کی لگام پکڑی، نکیل پکڑی تھی۔ بعض صحابہ کرام نے توجہ کرائی حضرت، یعنی سواریاں تھوڑی تھی سفر میں، تو ایسا باری باری سفر کرتے تھے، تو آپ اپنے غلام کے ساتھ شریک سفر تھے، کبھی غلام سوار ہوتا کبھی آپ سوار ہوتے۔ تو جب اس علاقے میں داخل ہونے لگے تو سواری کی باری غلام کی تھی، سواری کی باری غلام کی تھی، اس لیے صحابہ کرام بعد نے کہا کہ آپ سوار ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ اور نہ ایسے نہیں، ایسے جائیں گے۔ اب وہاں کھڑے ہیں وہ کفار جنہوں نے کہا تھا کہ تمہارا حکمران ہمارے پاس آ جائے، ہم نشانیاں دیکھیں گے، تو اگر وہ نشانیاں پائی کہ جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں تو ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس تمہارے سپورٹ کر دیں گے۔ تو جب اس علاقے میں گئے انہوں نے پوچھا مذہبی رہنماؤں نے، ہاں جی آپ میں سے حکمران کون ہے؟ خاتم الرسول میں حکمران ہوں۔ جی کون ہے؟ سواری پہ سوار، جو غلام ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اس لیے کہ ان کی سابقہ کتابوں میں لکھا تھا کہ جو حکمران بیت المقدس کو فتح کرے گا تو اس حالت میں اس علاقے میں آئے گا کہ غلام سواری پہ سوار ہوگا اور خود جو ہے وہ جانور کی نکیل پکڑے گا۔ حیران ہو، اب پھر کہنے لگے، بلکہ کہنا کیا لگے، دیکھنے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ارد گرد گھوم کے کچھ دیکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟
کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو قرآن کو فتح کرے گا نا وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے جسم پر جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس پر 17 پیبند لگے ہوں گے، غالباً اتنی جگہ پر 17 پیبند لگے ہوں گے، کوئی پیش اللہ معاف فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پیبند گنے ہیں یہ 16 ہیں، 17 نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح اپنا بازو پر اٹھایا تو 17 قرآن یہاں لگا ہوا ہے۔ انہوں نے بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں اور قرآن کہتا ہے ذالک مثلهم فی التوراۃ مثل بالانجیل، یہ ان کی مثالیں ہیں تورات میں اور انجیل میں۔ یعنی صحابہ کرام کی خصوصیات، ان کے فضائل صرف قرآن بیان نہیں کرتا بلکہ ان کی خصوصی فضائل تورات بھی بیان کرتی ہے، ان کی خصوصی فضائل انجیل بھی بیان کرتی ہے۔ تو آگے اللہ کا فرمایا اَذَرْإِنْ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، کہ حضور کی مثال ایسے ہے جس طرح کے ایک کاشتکار ہے، کاشتکار بڑی محنت کر کے زمین میں ہل وغیرہ چلا کے کھیتی کاشت کرتا ہے، تو کھیتی شروع میں جب نکلتی ہے تو بڑی کمزور سی ہوتی ہے، ننھی سی کومبل زمین کا سینہ پھاڑ کے نکلتی ہے۔ پھر وہ جب زمیندار اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، پانی شانی دیتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے، پھر وہی تھوڑا سا پودا مزید مضبوط رہتا ہے، پھر مزید بڑھتا ہے، پھر مزید بڑھتا ہے، پھر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ واقعی کاشتکار کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور وہ پھل دیتا ہے۔ یعجب الزراع، اب کاشتکار دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کتنی سونی کھیتی ہے، کتنے سونے پھل لگے، مقصد حاصل ہو گیا۔ صحابہ کرام یہ حضور کی کھیتی ہے، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے کہ دیکھو میں نے 23 سال کے عرصہ میں جو محنت کی، واقعی میں نے ایک ایسی فوج تیار کر دی ہے کہ جو امت کی مقتدا بن سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے لگا، آخری دن تھا، پیر کا دن تھا، تو اس میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، تو اس وقت آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام کا نماز پڑھتے ہوئے اس طرح پردہ ہٹا کر، اور خوش ہوئے، اور بعض صحابہ کی بھی نظر پڑ گئی، ہاں جی، حضور کو خوش دیکھ کر یہ یعجب الزراع، اپنی کھیتی کو دیکھ کے کاشتکار خوش ہوتا ہے کہ حضور جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے صحابہ کرام کو دیکھ کے خوش ہو گئے۔ یہ ہے، یہ حضور کی محنت ہے۔ یہ جو آج محرم کے دنوں میں جو ہے نا، یہ ممبر پر قبضہ کرنے والا گروہ 10 دنوں کے اندر صحابہ کرام کو اتنا برا بلا 10 دن کے اندر کہتا ہے کہ پورا سال پوری ویڈیو نیٹ پہ چلتی رہتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو پڑھو، تم کیا تصور دینا چاہتے ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اس دنیا میں آ کر نعوذ باللہ آپ نے اتنی محنت کی کہ سوائے آپ کے گھر والوں کے اور کے مخلص بندہ ہی نہیں ملا۔ یہ عالمی نبی کے بارے میں تمہاری سوچ ہے کہ آپ کے گھر والوں کے علاوہ اور کوئی بندہ آپ کی بات مانتا ہی نہیں تھا؟ ایسا نہیں، قرآن کہتا ہے سورہ نصر کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے گی اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں کہ اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ فوجوں کی فوجیں کون سی تھی؟
تم کہتے ہو 5 لوگ ایمان لائے تھے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ فوجوں کی فوجیں کون سی تھی؟ یہ وہی فوجیں تھیں جو فتح مکہ کے موقع پر مکہ کو فتح کر رہی ہے، یہ وہی فوجیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں جمع تھی، اور یہ وہی فوجیں تھیں جن سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پہنچانے کا جو وعدہ لیا اور پھر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جو لوگ موجود ہو تو وہ یہی دین اپنے غائبین تک پہنچاؤ۔ اور صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ آج میں اور آپ اگر مسلمان ہیں تو یہ صحابہ کرام کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا، مدینہ طیبہ چھوڑا، دنیا کے کونوں میں پھیل گئے، ہندوستان میں بھی ہے، وگرنہ یہ جو ہندو مذہب ہے نا یہ اسلام سے پہلے کا ہے، یہ اسلام سے پہلے کا، صدیوں پہلے کا۔ تو ہمارے باؤ اجداد پتہ نہیں کیا ہوتے اور کیا ہوتے اور ہم کیا ہوتے اگر صحابہ کرام ہجرت کر کے یہاں نہ آتے تھے۔ تو صحابہ کرام حضور کی محنت ہیں، اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا سورہ محمد کے اندر، پھر آخر میں فرما دے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے جو حضور پر ایمان لائے، نیک اعمال کیے، فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں صحابہ تمہارے مطلب اللہ پاک نے مغفرت کا اور اجر کا، اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ صحابہ کرام سے باتیں اور کس سے ہیں؟ میں نے عرض کیا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو صحابہ اکرام کو امت کا مقتدا بنا دیا۔ مقتدا تو سارے صحابہ ہیں، اس لیے صحابہ کی پیروی کا حضور نے حکم دیا۔ ابوبکر صدیق حضرت فاروق رضی اللہ عنہ ان مقتداؤں کے بھی مقتدا ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے فرما کے گئے اقتدوا من بعد الذین ابی بکر و عمر، کہ بھئی میرے بعد عمر اور ابوبکر کی ابتدا کرنا۔ مقتدا سارے صحابہ تھے لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کے سرکار مقتدا کے مقتدا تھے۔ تو یہ بس بات کہنے کو جی نہیں چاہتا، رہا بھی نہیں جاتا۔ اللہ مستقبل کو ہدایت دے۔ مخالفت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، مخالفت کی بھی حد ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مخالفت کا کون سا طریقہ ہے کہ جو صحابہ کرام کے یوم وفات ہیں اس دن عزت سے طریقے سے اپنا کوئی ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ 22 رجب حضرت ماہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، تو یہ شیعہ لوگ اس دن مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور رجب کی جو پونڈے کرتے ہیں وہ پونڈے عید کی یاد ہے، اس وقت کی یاد نہیں ہے۔ 18 ذی الحجہ کو خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یعنی بڑی عید سے 8ویں دن ان لوگوں نے اس دن کو بطور عید کی منانا شروع کیا۔ اسے کہتے ہیں عید الدین۔ دین تو وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل ہو گیا۔ اب حضور نے تو 18 ذی الحجہ تو کوئی عید نہیں بنائی، لیکن شیعہ نے عید نکال لی، اور وہ دن جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یوم وفات تھا تو اس دن کو عید بنایا۔ اب آپ دیکھیں محرم کی ابتدا، محرم کا شروع یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے یہ 10 محرم کو ہوئی ہے۔ اب یہ تک بندہ ہے، کوئی بندہ جو ہے اس دن جلوس نکالے، ان دنوں کے اندر گلیاں بازار بنا کر دے جائے جس دن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ شہادت ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی 10 محرم کو، لیکن اس نے روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں 1 محرم کو 2 محرم کو، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کسی نے کی بات کوئی اور ہے۔ ہم یہاں لڑائی چاہتے ہیں نا، بس ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک پاکستان ایک امن کا تہوار ہے، اس کے اندر کسی قسم کا ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے آپس میں مذہبی منافرت ہو، بلکہ الحمدللہ ہم سنی، ہم اہل سنت والجماعت، ہمیں اہل بیت سے بھی عقیدت ہے، ہمیں صحابہ کرام سے بھی عقیدت ہے۔ ہم کہتے ہیں دونوں ہمارے سر کا تاج ہے، اہل بیت بھی ہمارے ہیں اور صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں۔ ہم ان کے درمیان تفریق کرتے ہی نہیں کہ فرقہ بندی کا دروازہ کھولے، ہم تو سب کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ اس لیے اصل مسئلے کو اور اصل چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر دعوانا الحمدللہ۔